جانتے ہو ابھی 3 مہینے پہلے میں نے آسان کاروبار فائنانس جو اسکیم ہے اس کے لیے میں نے شروع کی. 3 مہینے میں آپ جانتے ہو 1,10,000 کاروبار کے قرضے 60 بلین روپیز ورتھ قرضے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے, اور 55,000 نئے بزنسز جو ہیں وہ 3 مہینے کے اندر اندر شروع ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کل میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے کل میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی, تو ان کو میں پچھلے سال کے تمام جو میرے پروجیکٹس ہیں ہمارے اور اگلے سال کا پلان ہے وہ میں ان سے شیئر کر رہی تھی. تو 2.5 گھنٹے مجھے لگے اپنے پچھلے پورے سال کی کارکردگی کو سمرائز کرنے میں. ابھی ایک بچی نے کہا کہ وہ بھی, اس کا بھی دل کرتا ہے, وہ انسپریشن لیتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بنے. تو میری یہ دعا ہے کہ میری ہر بیٹی کچھ نہ کچھ بنے, وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بنے. ایک خاتون چیف منسٹر پنجاب, پہلی پنجاب کی خاتون چیف منسٹر آئی ہے, یہ میری تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹی چاہے, بیٹی بہادری اختیار کرے, تو اس بیٹی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے بچوں, مجھے بھی روکنے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی, وہ ایک الگ کہانی ہے. جیلوں میں ڈالا اور زندانوں میں ڈالا, ڈیتھ سیلز میں ڈالا, لیکن آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا کرم, وہ کہاں ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں کھڑا کیا ہوا ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننا ایک بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے, اس کے بہت اعزاز کی بات ہے. لیکن چیف منسٹر بننا ایک بہت مشکل کام بھی ہے, کیونکہ جنہوں نے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, جنہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آج کس گاڑی میں بیٹھنا ہے, میں نے آج کون سا بزنس ڈیل کرنی ہے, میں نے آج کہاں جا کے اپنا جو پرومیننس گین کرنی ہے, تو پھر تو یہ بہت آسان کام ہے. جیسے 2018 سے لے کے 2022 تک یہ سب جو آج وسائل ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ پیسے آپ کہاں سے لا رہی ہیں, پنجاب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. پنجاب کے پاس پیسہ وہی ہے جو پنجاب کے پاس پچھلے کئی سالوں سے تھا. پنجاب کے پاس آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ پاکستان پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے, اب جیبوں میں نہیں جا رہا. تو یہ ایک بہت مشکل کام بھی ہے. رات کو مجھے بہت مشکل سے نیند آتی ہے جب مجھے پتا ہو کہ میں نے جو 14 کروڑ عوام ہیں ان کی روٹی کا بھی خیال کرنا ہے, کہ ان کو روٹی سستی ملے, ان کو سبزیاں سستی ملے, ان کے بچے اسکول جائیں, جب وہ سرکاری ہسپتال میں جائیں تو ان کو علاج اچھا ملے, جب وہ اسکول میں جائیں تو ان کو پرائیویٹ ایجوکیشن جیسی اچھی ایجوکیشن ملے, ان کو اپنے کالج یا یونیورسٹی میں جانے کے لیے 10-10 جو کلومیٹرز پیدل چل کے نہ جانا پڑے, جن کو سر پہ اٹھا کے 1-1 کلومیٹر پانی نہ دور سے لانا پڑے. تو میرا یہ چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بچوں. اٹس ناٹ گلٹس اینڈ گلیمر. آج جہاز میں سب کہہ رہے تھے کہ سب چھٹی کرتے ہیں, آپ چھٹی نہیں کرتی. میں نے جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, میرے بچوں نے شکایات کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتی. آفس سے گھر اور گھر سے آفس. ایک دفعہ میں نے چھٹی نہیں کی, کیونکہ دل کرتا ہے چھٹی کرنے کو, آرام کرنے کو دل کرتا ہے, لیکن جب میں چھٹی اگر ویکینڈ پہ بھی چھٹی کر لوں تو میرا سارا دن گلٹ میں گزرتا ہے کہ آج کا دن میں نے ضائع کیا. تو میرے بچوں, جس طرح آپ اپنے لیپ ٹاپ کو سنبھال کے رکھو گے کہ اس میں وائرس نہ آ جائے, اسی طرح آپ نے اپنے صوبے کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے, اپنے ملک کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کہ اس میں بھی کوئی وائرس نہ آ جائے, کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے. اور میں نے جنگ تو ہم نے اب جیتی ہے, لیکن میں جس دن سے ہونہار اسکالرشپس کے فنکشنز میں جا رہی ہوں, سیریمنیز میں جا رہی ہوں, میں نے ایک ہی بات آپ سے کہی ہے. میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ مجھے شکریہ نہ بولو, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو سر اٹھا کے لینا ہے. یہ آپ کا حق ہے, میرا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر. یہ آپ نے اپنی محنت سے, یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے, آپ کے ماں باپ کی محنت کی کمائی ہے, ان کی توجہ سے یہ آپ کو ملا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ کہا ہے
کہ کبھی اپنی دھرتی ماں کے خلاف قدم مت اٹھانا. میں نے آپ سے صرف یہی کہا ہے کہ فتنہ اور فساد کا ایندھن بننے سے دور رہنا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اب کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان مت چلانا. کبھی اپنے ملک کو نقصان نہ ہونے دینا، نہ دینا کبھی. اور کبھی اپنی سرزمین کو شرمندہ نہ کرنا. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری آواز پہ لبیک کہا ہے. جو بچے ان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ بچے آج جیلوں میں پڑے ہیں. ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے. اور ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہی ہوں. میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو، لیکن ایک اپنی جو پولیٹیکل ایسوسیشن ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے میری بات دھیان سے سننا. جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے، یقین مانو وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں. وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا نشانہ بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی تنصیبات تھی. اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. تو آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. ہمیں شخصیتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، اس کی کوئی بری بات نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے بھی ان کے خلاف میرے جو ایک اسٹرگل کا پیریڈ رہا ہے اس میں نے بھی اسٹرگل کی ہے. تو جو شخصیت ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ جن شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، جو تنصیبات کو، جو آرمڈ فورسز کی عسکری تنصیبات ہیں ان کو آگ لگائی گئی، ان کو نذر آتش کیا گیا، ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا. آج انہی جہازوں نے، اسی ایئر فورس نے، اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا. جن وردیوں کو ڈنڈے پہ ٹانگا کیا، آج انہی وردیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہم سب کی حفاظت کی. کیا آزادی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کا جو خواب ہے اس کو اپنی سڑکوں پہ ہم پورا کریں؟ یہ کون سی پاکستانیت ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہم نے زیادہ، ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا، دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں. مجھے تکلیف ہے ان بچوں کی. ان کے ماں باپ سے پوچھو، جو کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے جیل میں پتہ نہیں میرے بچے کو کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا. جو جب گھر میں سوتے ہوں گے رات کو تو سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں جیل میں اس کو پنکھا بھی اس گرمی میں ملا ہے کہ نہیں ملا. تو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بچوں. یہ جو کچھ ہم ہیں آج اس ملک کی وجہ سے، اس مٹی کی وجہ سے، اس سرزمین کی وجہ سے، اور اگر ہم اس کے غدار ہیں تو ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں. اور ایک اور بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایز اے سویلائزڈ نیشن ہم نے اپنے جو ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا ہمارے پاس اختیار ہے، اس کو ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں فیک نیوز کی فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں، جو کردار کشی کی جاتی ہے، جو کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی اس کے اوپر ایسا الزام لگا دو کہ اس بیچارے کی پگڑی داغدار ہو جائے، اس کو چور کہہ دو، اس کو ڈاکو کہہ دو، اس کو گندے الزامات لگا دو. تو ان باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. آپ کے ماں باپ نے آپ کی جو تربیت کی ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو کوشش کی ہے، اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے ضائع نہیں ہونے دینا. پہلے تصدیق کرو، پھر آگے بات کرو. اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہے اگر ہم نے جھوٹ بولا اور فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی. اور ہم قلم اٹھائیں گے، پتھر نہیں اٹھائیں گے.
ہم لیپ ٹاپس اٹھائیں گے, ہم بندوقیں نہیں اٹھائیں گے. ہم پاکستان کے ہوں گے, کسی فتنے اور کسی سازش کے نہیں ہوں گے. اور میرے بچوں, میں آپ سے آج یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہونہار اسکالرشپس, یہ لیپ ٹاپس, یہ الیکٹرک بائک, اسکوٹیز, یہ صرف آغاز ہے. اگلے 4 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ نے موقع دیا, تو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ آپ کے مستقبل کو روشن کریں گے, آپ کے ہر خواب جو آپ نے دیکھے, جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دیکھے, وہ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میرے پنجاب کے اندر کوئی بھی بچہ یا بچی ایسی نہ رہے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے, کیونکہ ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی گھر میں پیدا کیا ہے, وہاں فائنینشیل کمی بیشی ہو سکتی ہے, اور چیزوں میں ہو سکتی ہے, لیکن تعلیم اس سب کو ایکولائز کر دیتی ہے, برابر کر دیتی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی جو برابری کی سطح پر سر اٹھا کر آپ اپنے ملک کا نام روشن کرو, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو, اور اپنے لیے اپنے مستقبل کو محفوظ بناؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.